السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محمد آصف نسوانہ، جو کہ ہائی کورٹ بار کے صدر بھی ہیں۔ پوچھیں گے ہم ان سے کہ بحیثیت صدر ہائی کورٹ بار وہ کیا کر رہے ہیں وکلا برادری کی فلاح بہبود کے لیے، بار اور بینچ کے درمیان اچھے روابط کے لیے، اور عدالتوں کے احاطہ میں ہونے والے لڑائی جھگڑوں کی روک تھام کے لیے، اور بھی بہت سے سوالات اور ان کے جواب دیں گے محمد آصف نسوانہ۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر، کیا کر رہی ہے صدر لاہور ہائی کورٹ بار؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں کچھ اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، اور بات یہ ہے کہ ہماری جو کیبنٹ تھی، ہم نے جو کچھ کرنا تھا آلموسٹ ہم نے کر لیا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 28 کو ہمارے دوبارہ الیکشنز ہو رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، اور آج سے سارے جو ہمارے ہالز ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، وہ سارے الیکشن بورڈ نے ٹیک اپ کر لیے ہیں، اور جو سارا ہمارا الیکشن کا پروسیس ہے اس کے لیے اب آئندہ ہماری جو ہالز میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکے گی۔ تو ہم نے جی کوشش کی ہے کہ اپنے اس ٹینیور میں جو اپنے بار کے لیے ممبران کے لیے بار اینڈ بینچ میں جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے لیے اپنی میکسیمم ڈیلیور کریں۔ اور اس پورے سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی کیبنٹ ممبر کی طرف سے کوئی اس طرح کا آپ کو واقعہ نظر نہیں آیا ہوگا جس میں کہ کوئی بینچ کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہو۔ تو ہم نے پورا الحمدللہ سرو کیا ہے جی، اپنے پورا ٹائم دیا ہے، 24/7 ہم اپنے ممبرز کے لیے اویلیبل تھے۔ اچھا سر، کیا وجہ ہے کیوں بار اور بینچ کے جو تعلقات ہیں وہ مثالی کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کے پیچھے؟ اس میں تھوڑا سا ابھی ڈفرینشیٹ کروں گا کہ موجودہ جو سچویشن ہے، خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اب چونکہ وہ جوڈیشری نہیں رہی، وہ جو انڈیپینڈنس ہوتی تھی جوڈیشری کی، اب سارے ججز جو ہیں وہ اب ایگزیکٹو کے بالکل جو ہے وہ تابع ہیں، کیونکہ ایک ایسی تلواریں لٹکا دی گئی ہیں۔ ایک تو ان کی جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ کے جج کی ٹرانسفر جو ہے وہ اینی ٹائم جو ہے وہ دوسری ہائی کورٹ میں کی جا سکتی ہے، پھر ان کی جو باقی ایلیویشنز اور باقی جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن فارمیشن، وہ سارا اب ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان حالات میں ابھی بلکہ جو نیا ضابطہ اخلاق جو بنایا گیا ہے، ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ جو بنایا گیا ہے، اس میں بھی یہ بڑا واضح ابھی ریسنٹلی جو یہ چیف جسٹس آف پاکستان آفریدی صاحب نے بنایا ہے، اس میں بھی یہ بڑا کلیئرلی انہوں نے یہ داخل کیا ہے کہ آپ نے فریکوینٹلی وکلاء سے بالکل جو ہے وہ نہیں ملنا۔ تو اب ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اب پہلے تو جو بھی ایسے ہمارے ججز تھے جن کا بار سے تعلق رہا تھا، جو ہمارے وکلاء میں سے ایلیویٹ ہو کر آئے تھے، وہ سمجھتے تھے ان سے ہمارے بڑے ایکسیپشنل ہمارے ایک ریلیشن شپ بار اور بینچ کا ہوتا تھا، اور صرف وہی جج پرابلم کرتے تھے جن کا بار سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال 26ویں ترمیم کے بعد ہے، اب ایک واقعی ایک ایسا مطلب کہ ایک کچھ اس میں ایک ایسا ایک خلاصہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب صرف وہی جو ہے وہ آفس بیررز یا ہمارے کیبنٹ ممبرز جو وہ رابطہ رکھ سکیں گے، جو کہ ایگزیکٹو میں جن کی ایکسیس ہوگی، اور انڈیپینڈنٹ بار اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا جو ہے وہ آپس میں ریلیشن شپ کیا اس ترمیم کے بعد جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں آپ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں، پھر آپ جو بار کی سیاست ہے اس میں بھی آپ کا اہم کردار ہے، کیا ایسے اقدامات ہوں کہ بار اور بینچ کے جو تعلقات ہیں وہ مثالی ہو جائیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ جو ہماری کیبنٹ تھی، کئی عرصے سے ہم بھی آلموسٹ 3 دہائیوں سے ہم اس پروفیشن میں ہیں، ہم پوری کمیٹڈ تھے پوری طرح، ہماری سارے جو کیبنٹ ممبرز تھے، 4 آفس بیرر ہوتے ہیں، کہ ہم نے ایک اچھی روایات قائم کرنی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں، چاہے وہ بینچ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اپنے ممبرز کی کو سروسز دینے کی وجہ سے ہو،
چاہے باقی جو ایک ڈیولپمنٹ کے کام ہوں یا جو ایک جینون ایشوز ہوتے ہیں ایک پریکٹسنگ ہمارے ممبرز کے، تو ہم نے اس پہ پوری طرح کمیٹڈ تھے اور ہم نے اپنی میکسیمم اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس پہ کتنی کام کامیابی آپ کو حاصل ہوئی اور کتنی ناکامی دیکھنی پڑی؟ جی مجھے جو پرابلمز جو ہیں وہ یہی جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد چونکہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری آزاد نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اب وہ انڈیپینڈنٹلی وہ فیصلے جو اس سے پہلے کر سکتے تھے اب وہ اس میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی ایسے ڈیسیژنس جو ہے وہ پہلے جو لے سکتے تھے آزاد منچ ججز، اب ان کے لیے بہت سی جو ہے وہ سوچیں گے، وہ 100 دفعہ سوچیں گے۔ اچھا سر، بحیثیت صدر لاہور ہائی کورٹ بار، آپ نے وکلا کی فلاح بہبود کے لیے کیا اقدامات کیے، کیا ترجیحات تھیں ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے؟ جی ہم نے ویسے تو ہم نے ایک بک پبلش کی ہے، اس میں ہماری ساری اچیومنٹس انشاءاللہ کوئی 50 کے قریب ہماری اچیومنٹس ہیں جو ہماری کیبنٹ میں میں۔ وہی سننا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ اس میں مین جو اس وقت میرے مائنڈ میں ہے وہ آپ کو میں بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم نے ایک گرین بار انیشیٹو ہم نے لیا تھا کہ اپنی بار میں ہم نے پورے پلانٹیشن ہم نے رکھائی تھی، بڑے پریشیس ہم نے جو ہے وہ پودے لا کر رکھے تھے اور پوری بارز میں ان کی انٹرنس میں، اور اس کے بعد ہم نے ایک بار ووکیشنل کورس جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اس دفعہ 500 پلس جو ہمارے نیو انٹرنٹس ہیں اس ہمارے پروفیشن میں، انہوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ ہم نے ریگولر بیسس پر اپنے ہماری جو لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے اس نے ریگولر ہر ہمارا جو ہے چاہے وہ کرمنل لا ہے، چاہے وہ سول لا ہے، چاہے وہ اپنا بینکنگ لا ہے، اور ہر جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں سب پر انہوں نے انڈیپینڈنٹ انتہائی افیکٹو اور انفارمیٹیو کو جو ہے وہ پروگرام سیمینارز کروائے ہیں جس سے ہمارے ممبرز نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے میڈیکل کیمپس لگوائے ہیں جس میں ہمارے ممبرز کو جو ایک زیادہ مطلب جو جس طرح ڈائبٹیز ہے، کینسر ہے وومن میں، بریسٹ اچھا کینسر ہے، سر، اس کے لیے اویئرنیس پروگرامز اس پہ بھی میں آتا ہوں، بار کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو ایکٹیو ممبرز ہیں وہ کوئی 40,000 پلس ہیں۔ 40,000 پلس ہیں اس وقت۔ جو ہمارے ایلیجیبل ممبرز ووٹرز کی جو لسٹ جاری ہوئی ہے جن کے ڈیوز بھی کمپلیٹ ہیں، پورے ہیں اور ڈیفالٹر نہیں ہے وہ، اور جن کی بایو میٹرکس بھی ہوئی ہے، وہ 32,000 سے زیادہ ہیں جو ایلیجیبل ووٹرز ہیں ہمارے۔ 32,000 وکلا، 40,000 کے قریب اسٹرینتھ ہے آپ کی۔ کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی صحت کے حوالے سے؟ عموماً جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں میں نے کور بھی کیے ہیں تو کہا جاتا تھا وکلا کے لیے الگ ہاسپٹلز بنایا جائے گا، وکلا کے بچوں کی جو ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جائے گا۔ ابھی تک کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی مین پاور آپ کو کوئی ہاسپٹلز یا کوئی ایسی جو ہے سہولت کو کیوں نہیں بنا سکے؟ دیکھیں جی یہ جو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں ڈیفینیٹلی وہ تو گورنمنٹ کی ایڈ کے بغیر پاسبل نہیں ہوتے۔ اس دفعہ یہ واحد ہماری گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے مسائل؟ میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ ہماری واحد کیبنٹ ہے، کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اس پورے سال میں ہمیں ایک پینی نہ پنجاب گورنمنٹ سے ملا ہے نہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ملا ہے۔ کیوں؟ بس ہمارا ایک نیریٹو ایسے تھا کہ ہم اس رجیم کو مانتے نہیں تھے، ہم سمجھتے تھے اللیجیٹیمیٹ ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ نہیں تو آپ نے وہ جو تھا فنڈز کے حوالے سے رجوع نہیں کیا؟ نہیں، ہم نے بالکل رجوع کیا ہے، وہ تو ہم نے جو بھی، چونکہ ایک ہوتا ہے کہ اپنا ڈی فیکٹو تو وہ مطلب کہ تھے، ہم نے لا منسٹر کو لیٹرز لکھے ہیں بلکہ بڑے ریمائنڈرز بھیجے ہیں، فیڈرل کو بھی اور پروونشل جو لا منسٹر ہیں ان کو بھی ہم نے لیٹرز بھیجے ہیں، سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم نے ہر لیول پر ہم نے کہے ہیں، لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جس بار نے ہمارے فیڈرل لا منسٹر کو مطلب کہ اس عہدے پر پہنچنے میں جس نے انٹروڈیوس کرایا عام جو کہ پہچان ہے ان کی، اس کو انہوں نے پورے اس ایک سال میں ہمارے ٹینر میں اگنور کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب جو آپ مرضی اس میں کہہ دیں، لیکن میں وہ جو حقیقت ہے میں آپ کو اس کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی بار ہے، پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے میرا خیال ہے یہ۔ ہم تو سنتے ہیں کہ ایشیا کی سب سے، دیکھیں اب
ٹوٹل جو ہماری ممبرشپ ہے وہ 50,000 سے زیادہ ہے. جو ایکٹیو ہیں مطلب جو ایکسپائر کچھ ہمارے ممبرز جو سینئر ممبرز ہیں آج تک 50,000 سے زیادہ ممبرشپ ہوئی ہے. 40,000 ایسے ممبرز ہیں جو الائیو ہیں اور 32,000 وہ ممبر ہیں جن کے مطلب کہ جو ایلیجیبل ہیں ہمارے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, جو بایو میٹرک سسٹم پر ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں اور جن کے ڈیوز پورے ہیں, وہ 32,000 پلس ہیں. اچھا آصف صاحب, بہت سارے اچھے اقدامات آپ نے کیے ہوں گے, بہت سی خواہشیں تھیں کہ یار میں وکلا کے لیے یہ بھی کروں یہ بھی کروں, وہ یقیناً آپ نے پوری بھی کی ہوں گی. کون سی ایسی خواہشیں, کون سے ایسے اقدامات جو رہ گئے دل میں کہیں کہ یار اگر میں یہ بھی کر سکتا. جس طرح آپ نے ایک ہاسپٹل کا کہا ہے, تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو کہ اتنی ایک ہماری بڑی بار ایسوسیشن ایشیا کی سب سے بڑی, تو اگر ایگزیکٹو کے ساتھ اس کا کوئی اچھا ریلیشن شپ ہو تو وہ جو کام ہم گورنمنٹ ایڈ سے کر سکتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم اس جو ہے وہ ٹینور میں نہیں کر سکے. بلکہ ہم نے تو جب ہم آئے تھے تو 2 مہینے کی ہمارے امپلائیز کی جو پیز باقی تھیں, سیلریز باقی تھیں, اور پھر بھی ہمیں جو ہے وہ ٹوٹل اگنور کیا پنجاب گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے. پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہمیں کے پی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرنی پڑی, تو انہوں نے ہمیں 50 ملین روپیز دیے تھے, جس سے ہم نے اپنے پھر پورے سال اپنے امپلائیز کی, اب ہمارے 80 امپلائیز ہیں ہمارے, آلموسٹ کو 45 سے 50 لاکھ جو ہے وہ ان کی پیز کی مد میں ہمیں دینا پڑتے ہیں. تو ہم نے تو ہارڈلی جو ہے وہ ان کی مطلب جو پیز جو ہے وہ مینیج کی ہیں, اور کچھ جو اور ہم نے اپنے جو ہمارے جو ہم اپنے خود کریٹ کرتے ہیں کچھ 4-5 کروڑ کے قریب, اس سے ہم نے کچھ ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں. تو مثلاً کون سے کام کیا؟ جی ہم نے ایک تو ہمارے جو اولڈ ہال ہے ہمارا اولڈ بار روم, اس کے ساتھ جو واش رومس تھے, جتنی بڑی ہماری تعداد اسٹرینتھ ہے اس کے حساب سے وہ بالکل جو ہے وہ ناکافی تھے. ہم نے ان سب کو ڈیمالش کر کے, وہ سب سے بڑا ہمارا پروجیکٹ تھا, ان سب کو ڈیمالش کر کے ہم نے کوئی 9 واش رومز بڑے اب لیٹسٹ اور بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے واش رومز بنائے وہاں پہ, جہاں پہ لیٹسٹ سارے ایکوپمنٹس اور لیٹسٹ ساری مطلب وہاں پر جو آپ کو اب ملے گی, اور اس میں 2 وضو خانے بھی ہیں. اور اس طرح کے ہم نے, ایک ہمارا وہ پروجیکٹ ہے. ایک ہمارا پروجیکٹ تھا کہ جو ہمارا ایک ہسٹورک اسٹڈی روم ہے ہمارے کینی ہال کے ساتھ, اس کو ہم نے ٹوٹل رینوویٹ کیا ہے اور ریفربش اس کو کیا ہے, اور وہ بھی ہمارا بڑا اچھا پروجیکٹ تھا, اور وہ بھی ہم نے اس کے ایک معیار کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کا سارا فرنیچر جو ہے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ نیا بنوایا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو سب سے بڑا جو ہم نے کیا ہے کہ ہم نے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروفیشن میں فیوچر جو ہے وہ ADR کا ہے, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. کورٹ سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور لوگ اب جو ہے اس کا آلٹرنیٹیو جو ہے نا سسٹم, اس میں جو ہے وہ اب انکلائنڈ ہے. تو ہم نے فرسٹ ٹائم ہائی کورٹ میں ADR سینٹر بنایا ہے, اور اس انشاءاللہ ہم اس کی ایکریڈیٹیشن کے بعد اب ہم وہ اویلیبل ہوگا, اور جو جن پارٹیز کے جو اس طرح ریزالو کروانا چاہتے ہیں میڈیشن کے ذریعے, تو ہم ان کو ہمارا جو ہے وہ ADR سینٹر اویلیبل ہوگا, آربیٹریٹرز کے لیے ہوگا. تو یہ ایک ہمارا ایک بڑا اچھا سورس آف انکم بھی ہماری بار کو ایک مستقل ہوگا. اچھا, کیا وجہ ہے کسی بھی عدالت کے ہاتھے میں چلے جائیں, چاہے وہ ایوان عدل ہے, ضلع کچہری ہے یا ہائی کورٹ ہے, بینچ سے ٹوٹے پھوٹے بینچ, کرسیاں, بے ترتیب سی زندگی نظر آتی ہے. تو کیوں نہیں احاطہ عدالت میں ان کے کوئی اچھے چیمبرز وغیرہ یا اچھے بیٹھنے کا کوئی انتظام, وہاں پانی پینے کا انتظام, کچھ جو سائلین آ رہے ہیں ان کے بیٹھنے کا انتظام, کیا یہ بار کی ذمہ داری نہیں؟ دیکھیں, جو لاہور کے وکلاء کو جو چیمبرز الاٹ ہوئے تھے لاسٹ ٹائم, وہ ہوئے تھے ضلع کچہری میں. اس کے بعد آج تک جو ہے وہ کوئی چیمبرز الاٹ نہیں ہوئے. اور جو کورٹ پریمسز ہوتی ہیں, پھر وکلاء نے, چونکہ اب ہر وقت آپ نے وہاں پر پریزنٹ رہنا ہوتا ہے, آپ نے ہر ایک کورٹ سے دوسری تیسری آپ نے کورٹس میں اپیئر ہونا ہوتا ہے, تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ ہم ادھر ہی اپنی سٹنگ پلیسز بنائیں, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہر تحصیل لیول پر بھی ہر جگہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک کورٹس کا کمپلیکس بنتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ جو ہے ایک وکلاء کے چیمبرز جو ہے وہ الاٹ ہوتے ہیں. اب پورا ایک اس کا ایک نظام کے تحت ان کو الاٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی لاہور میں اب دیکھیں کہ جو کورٹ پریمسز وہی ہیں, اور وکلاء میں اور کیسز میں جو ہے وہ کتنا اضافہ, کتنے ملٹیپل ہو رہے ہیں, لیکن پریمسز وہی ہیں, جگہ وہی ہے. اسی میں جو ہے وہ جہاں آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ چلے جائیں
تو ہماری تعداد آلموسٹ ہاف تھی، اور آج ہاف سے بھی زیادہ جو ہے ہماری اسٹرینتھ ہو گئی ہے، لیکن جو ہمارے پاس جو پریمسز ہیں، جو جگہ ہے، وہ وہی ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھی۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار محمد آصف نسوانہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں صدر لاہور ہائی کورٹ بار سے۔ اچھا آصف صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ جو کیسز ہیں ان کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، تو بتا سکتے ہیں کہ سالانہ کس قدر اضافہ ہوا ہے، اور وکلا کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا کہ وہ اتنی ہی ہے؟ نہیں دیکھیں، وکلاء کی تعداد میں تو آئے روز جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور بے شمار ہو رہا ہے، بلکہ ابھی یہ جو اب ہمارا ایک لا گیٹ کا ایک جو ایگزامز وہ ہم نے لازماً جو پنجاب بار کونسل پہ جو ہماری ایک پیرنٹ بار ہے اس سے تھوڑا بہت چیک ہو گیا، ورنہ پہلے تو ایسا کوئی نظام نہیں تھا، تو مطلب جس کا دل کیا اس جس نے کا کالا دل کیا وہ کوٹ لا پہن لیا۔ کر کے اور وہ اسٹریٹ اوے جو ہے ابھی ایک تھوڑا سا ضرور ہوتا ہے کہ صرف وہ جو ایک سیریس جو کینڈیڈیٹس اور جو مطلب پروفیشنلز اور اس پروفیشن کو چوز کرتے ہیں وہی ایک تیاری کے بعد وہ لاگ ایڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لائسنس ان کا ایشو ہوتا ہے، تو نو ڈاؤٹ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لیٹیگیشن میں بھی نو ڈاؤٹ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جو ڈسپوزل ہے ہماری انفارچونیٹلی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ ٹرائل ورک دیکھیں کہ لاہور جتنا بڑا ایک سٹی ہے، یہاں ٹرائل ورک جو ہے اس کی آپ اگر نکالیں تو وہ آپ کو جتنے کیسز نئے آتے ہیں اس کے حساب سے ڈسپوزل جو ہے وہ بہت ایک بالکل میچ نہیں کرے گا، تو اس کی وجہ ایک تو ایک فریولس لٹیگیشن ہے، ایک پھر ہم جو ہے وہ کورس بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پراپر جو ہے وہ ایک ٹائم دینا چاہیے، اور ایک جو آلریڈی قانون موجود ہے کہ ایک دعویٰ ہوا ہے تو اس کا اتنے ٹائم کے اندر اس کا جواب آنا چاہیے، پھر اس میں ایویڈنس ہونی چاہیے، تو وہ کئی سال لگ جاتے ہیں کیس میں، اسی طرح کرمنل کیسز میں ہوتا ہے۔ عدالتوں میں مقدمات جو ہیں، جو کیس ہیں، ان کے فیصلے بھی تاخیر سے ہیں، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اقدامات کیے جائیں تو یہ شرح کم ہو سکتی ہے؟ ایک تو سب سے پہلے جو کرنا چاہیے وہ اگر ججز کی تعداد پوری ہو جائے تو پھر بھی ڈیفینیٹلی، اب دیکھیں اب ہائی کورٹ میں اب اتنے ججز رکھنے کے باوجود ابھی بھی 18 سیٹیں باقی ہیں، کہ 60 ٹوٹل ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، جس میں سے اس وقت 42 ہیں پروبیبلی، تو ظاہر ہے کہ 18 ججز اگر نئے آئیں گے تو زیادہ ڈیفینیٹلی ڈسپوزل ہوگی، زیادہ کیسز جو ہے وہ ٹیک اپ ہوں گے۔ اسی طرح لوور جوڈیشری میں بہت ساری ویکینسیز جو ہیں وہ باقی ہیں، اور نئی جو ججز جو رکھنے کی جو ایک جو ہے وہ بہت کم ہے، ایک جو اس میں ابھی ریسنٹلی دیکھیں کہ جو ججز کی جو ویکینسیز ہیں وہ کئی سینکڑوں میں ہیں، اور انہوں نے جو ابھی جن کو ایلیجیبل ڈکلیئر کیا ہے ریٹن میں غالباً کوئی 100+ ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کیے ہیں وہ بالکل کوئی 40-50 کے قریب ہیں، تو اگر اس ریشو سے اگر آپ نئی اپوائنٹمنٹس ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ ایک لمبا پروسیس جو ہے، لمبا ٹائم اس میں چاہیے ہوگا۔ اچھا تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ فل فور جتنی ویکینسیز ہیں وہ سب فل کی جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیسز ٹیک اپ کر کے قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ بحیثیت صدر لاہور ہائی کورٹ بار، کیا آپ نے اس ایشو پہ متعلقہ فارمز سے رجوع کیا، ان کو کہا کہ بھائی اس کی طرف بھی دھیان کریں؟ دیکھیں ہم چونکہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ہم پریزیڈنٹ تھے، تو ہم نے جتنی ہماری میٹنگز ہوئیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے، تو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں جو پینڈنسی ہے اس کے حوالے سے ہماری جو ہے ہر میٹنگ میں ہم نے اپنی جو ہم سمجھتے تھے کہ اگر جس طرح بہت زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں، 80 جو بینچ ہے ہمارا، ایک ہی بینچ ہے جو ڈی بی ہوتا ہے، 2 ججز پر مشتمل ہوتا ہے، تو ایک 80 کام کر رہا ہے ایک بینچ، اب اس میں تعداد جو پینڈنسی ہے وہ کئی 100 میں ہے، بلکہ بہت زیادہ تعداد ہے، اور اس میں جو کیس ٹیک اپ کیے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ڈسپوز آف ہونے کی شرح بہت کم ہے، تو ہم نے ایک تو یہ کہا کہ کم از کم 2 بینچز ہوں جس میں ATC کے کیسز جو ہے، جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو جن کے خلاف اپیلز یا ریویژنز یا ریٹ پٹیشنز آتی ہیں، تو کم از کم 2 بینچز ہوں تاکہ زیادہ ڈسپوزل ہو، ایک تو ہم نے یہ ٹیک اپ کیا، اس کے علاوہ باقی ہم نے مطلب کہ اس میں تو پھر بھی جو ہے وہ ٹیک اپ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک CNSA جو منشیات والے کیسز ہیں،
اس میں بھی صرف ایک بینچ ہے، تو اس میں بھی اب ظاہر ہے ایک بینچ اب میکسیمم اب ڈیلیور کرے بھی تو اس میں کتنے کا دن میں کتنی اپیلیں جو ہے وہ سن سکتے ہیں، پھر اس میں فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں، پھر اس میں دونوں طرف سے جو ہے آپ نے بحث سننی ہوتی ہے، تو ایٹ لیسٹ دو دو تین تین اگر بینچز ہوں گے نا ان دونوں میں بھی، کیونکہ زیادہ پینڈنسی جو ہے وہ مطلب کہ باقیوں کیسز کے ساتھ ان دونوں کی مد میں بھی بہت زیادہ پینڈنگ کیسز ہیں۔ اچھا اشرف، جو موجودہ عدالتیں ہیں لاہور کی اور وکلا کی جو تعداد ہے، کیا یہ عدالتیں وکلا کی کیپیسٹی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں؟ نہیں، وکلاء کی تو تعداد آپ کو پتہ ہے، لاہور بار ایسوسیشن کی تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہمارے جو الیکٹرل کالج کے 40,000 ہمارے ایکٹیو ممبر نہیں، ہیں۔ جو عدالتیں ہیں اسی طرح ان میں جو بیٹھنے کی جگہ جو کیپیسٹی میں اس حوالے سے ہی ہے، اس تناظر میں آپ سے یہ پوچھوں۔ نہیں، بیٹھنے کی جگہ تو سارے ہمارے لائرز کے اپنے پرائیویٹ آفیسز ہیں، جس طرح میرا یہ پرائیویٹ آفس ہے، سب وکلاء کے وہ اپنے پرائیویٹ آفیسز ہیں۔ جو سرکاری طور پر میں بتا رہا ہوں نا، وہ تو صرف جو باقاعدہ ہمیں جو الاٹ کیے گئے تھے وہ صرف ضلع کچہری میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سول کورٹ دیکھ لیں، سیشن کورٹ دیکھ لیں، آپ ادھر ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں، آپ ادھر دیکھ لیں، وہ کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو اس طرح پورے باقاعدہ ایک چیمبرز بنا کے دیے جاتے ہیں، وہ لاہور میں کبھی بھی نہیں دیے گئے۔ تو اس بارے میں آپ نے کبھی کوئی ایفرٹ کی ہو؟ اس بارے میں ہمارے دیکھیں ہمیں تو بلکہ بلکہ آپ تو منتخب نمائندے بھی ہیں نا۔ ہمارا ابھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک 4 ٹاور بڑا ایک جوڈیشل کمپلیکس بن رہا ہے، یہ جہاں پر بابا گراؤنڈ ہے اس جگہ پر، جس میں پورے لاہور کی جو کورٹس ہیں، سول کورٹس، سیشنز کورٹس اور ساری وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ اویلیبل ہوگی، اور وہاں ہی وکلاء کے جو ہے وہ چیمبرز بھی ہوں گے۔ اسی طرح جب یہ لاسٹ جوڈیشل کمپلیکس بنا تھا سیشن کورٹ والی جگہ پہ، وہاں پوری ایک بلڈنگ بنی تھی وکلاء کے لیے، وکلاء کے چیمبرز کے لیے، لیکن بعد میں وہ بھی جو ہے وہ الاٹ نہ ہو سکی، یعنی وعدہ جو ہے وہ افا نہ ہو سکا۔ تو یہ ملٹیپل ایشوز ہیں۔ اب ہمیں تو کورٹس کے ہم تو چاہتے ہیں کورٹ سے، ہماری کورٹس انہوں نے سپلیٹ کر دی۔ اب جو سول کورٹ سارے لاہور کی ایک جگہ ہوتی تھیں، ہمیں یہ سہولت ہوتی کہ ایٹ لیسٹ ساری سول کورٹ ایک جگہ، 2 سال پہلے انہوں نے سپلیٹ کر کے کچھ کورٹس جو ہیں وہ ان کو ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ ادھر کر دیا۔ تو ہم تو چیمبرز ہم بھول گئے، ہم تو یہ ہمارا یہ ٹاپ پرائرٹی تھی کہ کورٹس کو ایک جگہ آپ اگر سینٹرلائز کریں گے تو ہمیں سہولت ہوگی کہ ہم کورٹس میں آسانی سے جو ہے وہ پیش ہو سکیں گے۔ اب صورتحال اس طرح ہے کہ اگر آپ کو ایوان عدل میں بھی پیش ہونا پڑے کسی سول کورٹ میں، اور پھر ہمیں ماڈل ٹاؤن پیش ہونا پڑے، تو آپ اندازہ کریں کہ پورا ہمیں کتنا لمبا ایک سفر، اور پیک ٹائم میں جب آپ آفس ٹائمنگ میں ہمیں کتنی وہ بادریشن ہوتی ہے، نہ ہم ادھر پراپر ٹائم کو جو کیس ہے اس کو ٹائم دے سکتے ہیں، نہ ہم ماڈل ٹاؤن دے سکتے ہیں۔ سر، ماڈل ٹاؤن کچہری ہو، کینٹ کچہری ہو، یا پھر ایوان عدل ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پارکنگ کی جو سہولیات وکلاء کو یا سائلین کو دی گئی ہیں وہ کافی ہیں؟ نہیں، پارکنگ ہے ہی نہیں جی، ہم تو آپ کو پتہ ہے الانگ سائڈ روڈ ہم پارک کرتے ہیں، پوری پراپر پارکنگ تو ہے ہی نہیں ہماری۔ لیکن جس طرح بیچ سڑک پہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں، آپ نہیں سمجھتے خلاف قانون ہے یہ؟ نہیں، خلاف قانون تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ بتائیں نا کہ اتنی زیادہ لیٹیگنٹس نے آنا ہے، لائرز نے آنا ہے، کورٹس کے جو عملہ ہے انہوں نے آنا ہے، ججز نے آنا ہے، تو ججز کی تو گاڑیاں مطلب کہ وہ تو آ کے ان کی چلی جاتی ہیں کورٹ پریمسز کے اندر، لیکن باقی جو لیٹیگنٹس اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں، جن کے ڈیلی کیسز ہوتے ہیں، جو وکلاء آتے ہیں، ان سب نے پھر، اور جب ہے ہی نہیں پارکنگ آپ کی، تو انہوں نے سڑک کے کنارے کھڑی یہ کر تو دی۔ بہت بڑا ایشو ہے نا، اس سے آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں، عام عوام بھی متاثر ہو رہی ہے، تو کیا آپ نے اس بارے میں کبھی متعلقہ حکام بالا کو یا متعلقہ اداروں کو نہیں کہا کہ بھئی خدا کا خوف کریں، ہمیں کوئی پارکنگ دیں، ہمیں کوئی گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ دیں، کہ بس وقت کو گزارا جا رہا ہے؟ میں وہی کہتا ہوں نا کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ تو بظاہر دیکھنے میں چھوٹے ایشو ہیں، یہ چھوٹے ایشو نہیں ہیں، ہمارے لیے ایشو بڑے ہیں، لیکن آپ ایک گورنمنٹ لیول پر یہ اتنے کوئی بڑے ایشوز نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ 12 ارب روپے کے طیارے خریدے جا رہے ہیں، تو یہاں تو مطلب کہ چند ملینز میں ایک ایسا پروجیکٹ ہو جانا ہے، پارکنگ کا یہ ایک پلازا اگر بن جاتا ہے، یا اور اس طرح کی ارینجمنٹ کی جا سکتی ہیں جس سے ایک جنرلی مطلب ریلیف ملتا ہے لیٹیگنٹس کو اور لائرز کو۔ لیکن یہاں انفارچونیٹلی یہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو ہر بندہ جو ہے وہ ایک اپنا ہی جو ہے وہ انٹرسٹ دیکھتا ہے، وہ ایک عوام کو کیا ریلیف ملے گا، یہ اس کی کسی بھی ہماری جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، گورنمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی کہیں بھی یہ پرائرٹیز میں نہیں ہوتا۔ اچھا سر، شعبہ وکالت
बड़ा मुअज़्ज़ज़, बड़ा प्यारा पेशा है, इसमें अग्रेसिव पन कहाँ से आ गया? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये हमने जब से होश संभाला है तो हमने यही सुना है कि ये नोबल्स का एक प्रोफेशन है और एक इंतहाई प्रेस्टिजियस है और इंटेग्रिटी वाला ये प्रोफेशन है। और उसके बाद जब मैंने जो है इस शोबे का इंतखाब किया तो मेरे भी माइंड में एक ऐसा इमेज यही था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आकर फिर जब मैं पिछले कोई 27-28 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बिल्कुल ये बात फैक्ट थी। ये आप यकीन करें कि सिर्फ़ एक छोटा सा तबका है, मुट्ठी भर एक ऐसे हमारे भाई वकला हैं जो कि आकर ऐसी खराबियां करते हैं जिससे हमारा ओवरऑल पूरा प्रोफेशन जो है वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है और लोग उस पर जो है उंगली उठाते हैं। तनकीद करते हैं। हत्ता कि अब देखें कि अब हम में से किसी अगर हमारे मेंबर को अगर घर किराए पे लेना पड़े तो हमें कोई अगर पता चलता है कि वकील हैं तो वो कोई अपना घर रेंट पे नहीं देता, बैंक हमें लोन नहीं देता। ये इमेज क्यों ख़राब हुआ सर? बस वही जो एक हमारे ऐसे अनासिर हैं जो कि बहुत कम तादाद में हैं, उनकी वजह से ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रोफेशन का एक इमेज है वो उस लेवल का नहीं है जो कि एक्चुअली इसका। आसिफ नसवाना इस प्रोफेशन में एक सीनियर एडवोकेट की हैसियत से जाने जाते हैं। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर भी हैं, अच्छा खासा असर और रसूख रखते हैं। तो ये चंद शरपसंद अनासर जो कि इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है? आपने इनको बेहतरी की तरफ लाने की कोशिशें नहीं की? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक पेरेंट बार है, बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, वो हमारी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हमारी इस तरह के जो अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स होती हैं वो भी उन्होंने टेकअप करनी होती हैं। उन्होंने हमारे लाइसेंस इशू करने होते हैं, उन्होंने हमारे लाइसेंस सस्पेंड करने होते हैं, उन्होंने मिसकंडक्ट की वजह से हमारे लाइसेंस कैंसिल करने होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब बार काउंसिल सही मानों में अपना जो एक ज़िम्मेदारी है अगर वो उसको अदा करे, जो भी मिसकंडक्ट करते हैं हमारे प्रोफेशन में, जो इस तरह के नासिर हैं जो कि इस लाइसेंस को एक समझ लेते हैं कि उनको हर तरह का गैर कानूनी काम करने का लाइसेंस मिला है, अगर वो उसको सही मानों में अपनी पकड़ में ले आएंगे, कानून के कटहरे में ले आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक उनको मौका मिलता है ओवरऑल हमारा इमेज ख़राब करने का, वो उसका चेक होगा। नहीं, मेरे सवाल का आसिफ साहब मकसद ये था, घर में लड़ाई हो, मोहल्ले में लड़ाई हो या बाज़ार में लड़ाई हो, तो वहाँ के जो मुकामी बड़े होते हैं वो आते हैं, बीच बिचाव करवाते हैं, सुलह करवा देते हैं, डांट डपट करते हैं। क्या वकला कम्युनिटी में बड़ों का फुकदान हो गया या वो बड़ों की बात नहीं मानते? चले एक बार वाक़या हो जाए समझ आती है, 2 बार हो जाए समझ आती है, लेकिन अब तो ये एक रूटीन बनती जा रही है ना। आता अदालत में लड़ाई, कमरा अदालत में लड़ाई, बाहर लड़ाई। वो अभी जैसे आपने बात की, अगर कहीं आप मकान लेने जा रहे हैं तो लोग डर के मारे मकान नहीं दे रहे। तो क्यों इसमें? क्या आप बड़े हैं ना, आपका क्या किरदार है या आपकी मानते नहीं? देखें, ये हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिन ऐसा नहीं है जब हमारे उधर कमेटी रूम जो हाई कोर्ट में या मेरे ये प्राइवेट जो ऑफिस है, कोई 1-2 पार्टीज़ ऐसी ना हो जिनको मतलब जिनके ऐसे पैटी मैटर्स थे, हमने उनके रिजॉल्व करवाए, उनको बिठाया इकट्ठे। मेरा ख्याल शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब हमने ये प्रैक्टिस ना की हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या एक थॉट है। हमने कोशिश की है कि जिसके मतलब थोड़ा सा अगर उन दोनों को बिठाने से अगर उनके डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिजॉल्व होते हैं, तो हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की जो है कितनी कामयाबी हुई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी केसेस में क्योंकि आपकी एक पोजीशन ऐसी होती है कि लोग आपको फॉलो भी करते हैं, आपके रिगार्ड भी करते हैं। और अगर हम किसी को समझते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब उस पर थोड़ा बर्डन डाल दें, जो अग्रीव्ड है उस पर थोड़ा कम डालें, जो दूसरा है उस पर थोड़ा ज़्यादा डाल दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इस तरह की जो है वो हमने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए हैं। सदर हाई कोर्ट बार मोहम्मद आसिफ नसवाना से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मोहम्मद आसिफ नसवाना से। अच्छा सर, क्या ऐसे इक़दामात किए जाएँ कि ये ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश ना आए, वो जो इज़्ज़त और साख है वो मजरू ना हो?
یہ دیکھیں جی، اگر دیکھیں باقیوں کو تبدیل کرنا جو ہے نا وہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اپنی ڈومین میں رکھنا، ایک ذمہ دار شہری کے طور پر، ایک سینئر وکیل کے طور پر اپنے لمٹس میں رہنا، وہ میرے اختیار میں ہے۔ تو جب ہم میں سے ہر ایک یہ مطلب کمٹمنٹ کر لے کہ میں نے اپنی ڈومین میں رہنا ہے، جس حد تک میرا مطلب کہ اختیار ہے میں نے اسی حد تک رہنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل ایک امپیکٹ جو ہے وہ پورے معاشرے پر آئے گا۔ اچھا صاحب، ایک وکیل کو اچھا وکیل بننے کے لیے کن مراحل سے گزرنا چاہیے؟ جی یہ میں آپ کے تجربے کو نئے بچوں کے لیے، نئی نسل کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ کے طور پہ لینا چاہتا ہوں۔ جی میں بالکل آپ کو بتاؤں گا جی، ہم نے جو اپنے سینئر سے سیکھا اور جو پھر پریکٹیکلی ہمیں مطلب فیس کرنا پڑا، اور ہمارا یہ تجربہ یہی کہتا ہے کہ آج کل چونکہ بڑا فقدان ہے، ہمارے نیو کمرز، ہمارے بچے اس پروفیشن میں آ رہے ہیں، ان کے لیے بالکل ٹریننگ ہمیں پھر بھی اپنے سینئرز نے کچھ نہ کچھ ہمیں سکھایا تھا، انہوں نے کچھ مورالٹیز ہمیں بتائی تھی، کچھ اپنے جو ہمارے ایتھکس ہمیں بتائے تھے۔ آج کل اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پراپر ٹریننگ جو ہے وہ ہمارے نیو کمرز کو نہیں دی جا رہی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک تو ابھی یہ پھر بھی بار ووکیشنل کورسز سٹارٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد، اس کے بعد ہم یہ سارے پنجاب بار کونسل بھی کر رہی ہے، اب ہم نے بھی اس سال بڑے لیول پر 500 پلس اسٹوڈنٹس نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو میں ان شارٹ بتاؤں گا کہ اگر آپ نئے اس پروفیشن میں آئے ہیں تو 3-4 اگر آپ باتوں کا خیال رکھ لینا تو آپ ایک بہت اچھے پروفیشنل وکیل بن سکتے ہیں۔ آپ اس سے بڑا ایک فیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، بہت اچھی آپ انکم اس سے ایک سورس آپ کا بن سکتا ہے، اور آپ اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور بڑی بات آپ ایک پوزیشن میں ہوں گے، آپ بہت زیادہ چیریٹی کا کام اس سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس پروفیشن میں آنے کے بعد آپ بالکل ریگولر ہوں، مطلب آپ کا کیس ہو نہ ہو آپ نے ہر صورت آنا ہے، پہلے آپ کسی سینئرز کے پاس ہوں گے، اس کے بعد اپنے آفس میں ہوں گے، تو آپ کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے، پھر پنکچویلٹی ہونی چاہیے۔ اگر کورٹ ٹائم 9 بجے ہے، یا اگر نیچے لوور کورٹس میں 8 بجے ہے، تو آپ پورے 8 بجے اپنے سٹنگ پلیس پر اپنے چیمبر میں موجود ہوں، چاہے آپ کا اس دن کیس ہے نہیں ہے۔ کیس ہے تو ان کو اٹینڈ کریں، کیس نہیں ہے تو آپ ویسے اسٹڈی کریں، کوئی بھی اپنا بریف دیکھ لیں، اگر سینئر کے پاس ہیں تو ان کے جو اچھے بریفس ہیں، جو اچھے کیسز ہیں، کنٹیسٹڈ کیسز ہیں، آپ کو جو لرننگ ہوگی وہ ایک ٹرائل کے وکیل کے ساتھ اگر آپ جوائن کریں گے تو آپ کو ہوگی۔ پھر آپ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہ دیکھیں، مطلب دوست اب ہمارے آتے ہیں اس پروفیشن میں تو شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی نہ کوئی دہاڑی بن جائے۔ اگر آپ نے پروفیشنل وکیل بننا ہے تو آپ کو ایک لمبی سٹرگل جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گی، کم از کم 2-3 سال آپ کو ایک اچھے ٹرائل کے وکیل کے ساتھ اگر آپ گزاریں گے تو آپ کو ایک اس کی بیسکس جو ہے آپ کی بیس ایک اچھی بن جائے گی، اس کے بعد آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اپ ٹو سپریم کورٹ آپ کو اپنے جو ہے انڈیپینڈنٹ پیش ہونے میں۔ پھر آنیسٹی کو آپ کسی بھی لحاظ سے آپ جو ہے نا وہ ہاتھ سے سلپ نہ ہونے دیں۔ آپ کے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے، اس کو آپ نے اس کے کیس کی جو ایکچوئل پوزیشن ہے، جو سٹیٹس ہے، وہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کا کیس بنتا ہے نہیں بنتا، بنتا ہے تو اس میں چانسز کم ہیں۔ اب ہمارے مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک نہ بھی کیس بنتا ہو تو ہم اس کو جو ہے انگیج ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں ہم؟ بس وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آنیسٹی رکھیں گے، آپ آنیسٹ ایک اوپینین دیں گے اپنے کلائنٹ کو، یقین کریں میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایسے کلائنٹس زیادہ تعداد میں ہیں جن کے جب فرسٹ ٹائم آئے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یار آپ ویک فوٹنگ پر ہیں، آپ ٹائم ضائع نہ کریں، آپ اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، تو آپ کا کیس نہیں بنتا۔ پھر اس کے بعد اسی میری اوپینین سے وہ دوبارہ جو ہے جب ان کے باقی کیسز تھے تو وہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کر آئیں۔ آپ نے صرف آنیسٹی کو اگر رکھیں گے کہ میں نے آنیسٹ اوپینین دینی ہے تو اس کا ایک لانگ ٹائم آپ کو جو اچھا آصف صاحب مجھے بتائیے گا، ایسے میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے سوال آیا گیا، میں کہا چلے میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں، یہ پولیس کے ساتھ، محکمہ پولیس کے ساتھ ہی جھگڑے، ان کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں بہتر ہو رہے آپ کے؟ کبھی تھانوں میں جھگڑا، کبھی کمرہ عدالت میں جھگڑا، کبھی سڑک پہ چلان کرنے پہ جھگڑا، پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم۔ دیکھیں میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ میرا حالانکہ میں ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے آپ ایک کا، بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور پھر لا بار کی پالیٹکس میں مطلب بڑا شروع سے نام ہے ہم آپ رہے کا۔ ہیں جی۔
تو میرا آج تک کبھی کسی پولیس والے سے جھگڑا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے سینئر سید کاظم بخاری صاحب میرے سینئرز تھے, میں کوئی 2-2.5 سال ان کے پاس رہا ہوں. انہوں نے مجھے پہلے دن کہا تھا کہ آصف اگر تم نے اچھا وکیل بننا ہے تو تم یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارا تھانے میں کوئی کام نہیں ہے. کیا بات ہے. یقین کریں کہ یہ ان کی بات 99 میں نے ان کو جوائن کیا تھا, آج بھی میرے مائنڈ میں ہے. اور میں کو بہت ریئرلی, میں قسم نہیں دے سکتا لیکن بہت ہی ریئرلی کوئی ہمارا کوئی بڑا ہی جینون کوئی ایشو ہو تو گیا ہوں, ورنہ میں تھانے نہیں گیا. حالانکہ میں ادھر اپنے ہمارا ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں 2001 سے 5 تک میں ناظم بھی رہا ہوں. میں اس دوران بھی اپنے تھانے میں نہیں گیا کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک وکیل پہلے سمجھتا ہوں, باقی ساری باتیں بعد میں. نہیں, ان جھگڑوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے؟ جب ایک وکیل تھانے جا کر اپنے کلائنٹ کے لیے جو کرے گا, ایک وکیل کا تھانے میں کوئی کام نہیں ہے. وکیل کا کام صرف کورٹس کی حد تک ہوتا ہے. جب آپ اپنے ڈومین سے نکل کر آپ اپنے اس سے سروسز دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی وقت ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس طرح کی یہ پرابلمز آتے ہیں جب آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ اپنے لمٹس میں رہیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی پولیس افسر چاہے وہ جتنا بھی کرپٹ ہے وہ آپ کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرے گا. اسی طرح آپ چلان کے لیے کہہ رہے ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم سے وائلیشنز ہوتی ہیں. انسان ہے, غلطی کا پتلا ہے. جب ہم نے اس تعارف کروایا ہے, یقین کریں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ہمیں oblige نہ کیا ہو. آپ کی ایک اخلاق جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے. یعنی اب سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کے پیچھے زیادہ تر بد اخلاقی ہے, اوئے توئے والا کلچر ہے. بالکل. اگر آپ ایک سوبر طریقے سے, اگر آپ سے غلطی بھی ہو گئی ہے, ریکویسٹ آپ کر رہے بتاتے ہیں, ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, تو ہمیشہ کم از کم میں اپنی یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آج تک ایسے نہیں ہوا میں نے کوئی وائلیشن کی ہو اور پھر مجھے روکا گیا ہو, پھر میں نے اپنا تعارف کروایا ہے تو انہوں نے مجھے ابلائج کیا. اچھا آصف, عدالتوں کی سیکورٹی کو لے کے بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں, سیکورٹی کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں موجودہ آپ نے بحیثیت صدر ہائی کورٹ لاہور بار, اب سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں جو پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے انتظامات ہیں وہ ٹھیک ہیں, یا ان میں کوئی کہیں کو خلا ہے جس کا کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے؟ جی یہ بالکل یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے. ہمارے اس پورے ٹینیور میں چونکہ ایک بار کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بڑا کنسرن ہوتا ہے. اس پورے ہمارے ٹینیور میں الحمدللہ ایسا کوئی ایک بھی واقعہ لاہور ہائی کورٹ میں نہیں ہوا. انڈیویجول مطلب کوئی اس طرح کا کوئی کنفرنٹیشن ہو یا کوئی جنکشن ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. تو اس میں جب بھی ہم نے دیکھا, جس طرح اب ایک پیچھا انسیڈنٹ ہوا تھا اسلام آباد کچہری میں, جی جی, تو اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کے, اتنے بڑے واقعے کے بعد ہمارے ہائی کورٹ میں جو ایک میئرز ہونے چاہیے تھے سیکورٹی کے, وہ نہیں ہے. ہم نے فوراً ہمارے جو ایس پی صاحب ہیں, ہمارے جو سیکورٹی کے ہیڈ ہیں, ہم نے فوراً ان کے نالج میں دیا. انہوں نے ہماری اس ریکمنڈیشن پر جو ہم چاہتے تھے فوراً وہاں پر مزید بندے ڈیپیوٹ کر دیے. تو ہمارا بڑا اچھا ایک لائزون رہا ہے. پھر ہمارے بڑے بڑے فنکشنز ہوئے اس پورے ٹینور میں. 2 دفعہ ہمارے سی ایم کے پی آئے وہاں سے, دوسرے صوبے سے آ کر انہوں نے یہاں پر ایڈریس کیا. پھر بہت سارے ہمارے مذہبی اسکالرز آئے بڑے بڑے, گورنر پنجاب آئے. ہر موقع پہ جب ہم نے اپنے سیکورٹی سے پوری طرح ہم لائزون میں تھے, اور الحمدللہ ان کے پورے جو ایکسیپشنل ان کے ایک میئرز وہ لیتے تھے, جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی ہمارے ٹینور میں کوئی ایسا الحمدللہ انسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ جو عدالتوں کی سیکورٹی ہوتی ہے یہ تو وکلا کے لیے اور سائلین کے لیے ہوتی ہے, تو پھر یہ سرچنگ پہ اختلاف کیوں ہے, تلاشی لینے پہ اختلاف کیوں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اختلاف ہونا چاہیے. دیکھیں وہ ہماری بیٹرمنٹ کے لیے, ہمارے ایک انسٹیٹیوشن کے لیے, ہماری کورٹ کو, تو ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا؟ بالکل نہیں بنانا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں کوئی روکتا ہے, میں نے کبھی مطلب جو ہے اس طرح, بلکہ میں خود اس کا حصہ بنتا ہوں. اگر کہیں وکلا کی بھی چیکنگ ہو تو ہم اس کا حصہ بنتے ہیں, ہم چیک کرواتے ہیں. بینگ پریزیڈنٹ میں نے مطلب کہ جو ہے وہ سارا اپنا ان کو ایکسیس دی ہے کہ وہ سارا جو بھی ان کے انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے, ان کے ایس او پیز ہیں, ان کو وہ فالو کریں. آپ ہم اپنے سب کو یہ تعاون کرنا چاہیے. سیکورٹی اداروں سے ہمیں ایٹ موسٹ ہمیں ان سے تعاون کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری سیکورٹی ان کا سامنے رکھ کر وہ سارے میئرز لیتے ہیں. تو اس میں ہمیں بالکل اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آپ اپنے ٹینور سے مطمئن ہے کہ یار میں نے بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار بڑا اچھا کام کیا, میں مطمئن ہوں, یا کہیں کوئی تشنگی رہ گئی؟ دیکھیں اپنا کوشش کی ہے میکسیمم ڈیلیور کریں.
اور الحمدللہ میرے جو بار ممبرز ہیں میجورٹی جو ہے وہ اپریشیٹ بھی انہوں نے کیا ہے، اور یہ میرے لیے بڑا ایسٹ ہے۔ پھر باقی یہ ہے کہ پھر گنجائش تو بہرحال موجود رہتی ہے، تو اگر ہمارے کچھ جو ایڈ جو ہمیشہ ہمیں ہماری گورنمنٹ کی جو ایڈز ہیں ان پر ہماری بارز جو ہیں وہ چلتی ہیں، تو اگر ہمیں اس طرح کا کوئی اگر ہوتا تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنے ممبرز کو مزید فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے تھے۔ اچھا سر، بحیثیت صدر لاہور ہائی کورٹ بار آپ وکلا کو کیا پیغام دیں گے اور عوام کو کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت جو میں موقع کی مناسبت سے اپنے وکلاؤں کو یہ میسیج دوں گا کہ ہمارے الیکشنز 28 کو ہونے جا رہے ہیں، تو جس گروپ سے میرا تعلق ہے ہم نے ایک علم تھاما ہوا ہے رول آف لاء کا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا، اور سویلین سپریمیسی کا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا، انڈیپینڈنٹ بارز کا۔ تو آپ ان الیکشنز میں ہمارے گروپ کو آپ ووٹ اور سپورٹ کریں۔ باتیں سنیں آپ نے صدر لاہور ہائی کورٹ بار محمد آصف نسوانہ کی۔ یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔